ایک روز میں جموں عجائب گھر کی لائبریری میں بیٹھا روزنامہ ٹریبیون پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی جس میں ICS کے مقابلے کے امتحان کا نتیجہ درج تھا۔ 11 آدمی چنے گئے تھے، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پا کر خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن حیرت کا پلہ بھاری رہا۔ چند ماہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے دہلی گیا تھا تو پہلے روز مٹکاف ہاؤس پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ برِ صغیر کے سارے صوبوں میں سے کوئی 750 لڑکے امتحان دینے آئے تھے۔ ہر کسی کے سر پر کوئی نہ کوئی کلغی لہرا رہی تھی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے ریکارڈ ہولڈرز تھے، کچھ مشہور و معروف مقرر یا کھلاڑی تھے، کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج کے لہجے میں فرفر انگریزی بول رہا تھا، کوئی شین قاف سے درست اردو کے موتی بکھیر رہا تھا، کسی کا ڈیل ڈول باروب تھا، کسی کے لباس کی آرائش دیدہ زیب تھی۔ کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ سنجیدہ بحث مباحثوں میں مصروف تھے۔ مٹکاف ہاؤس کے لان میں ذہین، فطین، خوش پوش، خوش گفتار نوجوانوں کے اس ہجوم میں میری کسی ایک سے بھی شناسائی نہ تھی۔ میں کسی سے یہ تک نہ پوچھ سکتا تھا کہ مٹکاف ہاؤس کے بے شمار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے، ہال میں جا کر اپنے رول نمبر کی سیٹ کس طرح تلاش کی جائے گی۔ اس نامانوس ماحول میں شدید تذبذب اور جھیپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں چبھنے لگیں اور بے اختیار جی چاہا کہ میں لپک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور گھر لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرہ ابھرا۔ وہ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گی، بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہیں گی، بچہ اچھا ہی ہوا تم واپس آ گئے۔ بڑی نوکریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں، دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے والد صاحب کا خیال آیا۔ غالباً ان کے چہرے پر کسی قسم کے غم و غصے کا رد عمل ظاہر نہ ہوگا، لیکن ان کے دل کے نیہا خانوں میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں سمندر پار جانے کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا۔ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن نہیں جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سر سید نے خفا ہو کر پوچھا، کیا تم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفاد پر ترجیح دیتے ہو؟ عبداللہ صاحب بولے، جی ہاں۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی صورت نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے میں 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا پاس ہی رہا، 7 سمندر پار تو نہیں کیا۔ دادی اماں نے انہیں ICS کا امتحان دینے کے لیے سمندر پار جانے سے روکا تھا۔ وہ 62 برس کی عمر تک اگر پتر نہ تواند پسر تمام کند، یعنی باپ نہ کر سکے تو بیٹا پورا کرتا ہے، کہ خواب کی تعبیر کے منتظر بنے بیٹھے رہے۔ ادھر میں ICS میں داخل ہوا، ادھر چند مہینوں کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے بار زیست یوں اتار پھینکا جیسے ان کی زندگی کا مشن پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہو۔
والد صاحب اور میرے درمیان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساس مروت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور میں چپ چاپ امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔ مٹکاف ہاؤس کا یہ حال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا اور ICS کے امیدوار صحبت ناجنس۔ سول سروس میں 28-29 سال گزارنے کے باوجود سول سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہا۔ سول سروس کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکا نہ مگرمچھ۔ زیادہ سے زیادہ میری حیثیت ایک کاغذی ناؤ کسی رہی جسے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کر خود گھر جا بیٹھا ہو۔ میں تو قضا و قدر سے یہ گلہ بھی زبان پر نہیں لا سکتا کہ درمیانے قعر دریا تختہ بندم کردائی باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، یعنی پہلے تو مجھے کشتی ڈبو کر غرق کر دیا اور پھر کہا دامن بھی گیلا نہ ہو، خبردار۔ جب میں سول سروس میں داخل ہوا تو بے داماں اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاک گریباں۔ یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیگچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزرا ہے جس میں بلبلے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بھاپ پیچ و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز ملازمت کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی جب میں ICS کے انٹرویو کے لیے پیش ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے 3 ممبرز تھے، سر گورڈن ایرے، سر عبد الرحمن اور ڈاکٹر رادھا کرشنن۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن پہلے بھارت کے نائب صدر اور پھر صدر بنے۔ یہ بلند پایہ عالم اور بین الاقوامی شہرت کے فلسفی تھے، لیکن انٹرویو کے دوران میری غلطی سے ان کے اندر کا برہمن برملا باہر نکل کے بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ بات یوں چلی کہ ICS کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی دلچسپیوں اور مشاغل کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی درج کی تھی کہ مجھے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے کا شوق ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے چھوٹتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے مذاہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ سے کیا ہے یا انسانی آنکھ سے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں ایک چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے چہرے کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر ICS کے لیے ناموزوں قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لاتعلق ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے اور پھر ایسے بے تکے اور مذاقہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جس کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے ICS کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً ٹینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ 4 اونس وزن پورا کرنے کے لیے پنگ پونگ کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ سوال جانوروں کے متعلق تھے۔ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس جزیرے کو کہاں چسپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڑی کا زنانہ شو نظر آئے؟ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گورڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ تک میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی معقول باتیں کیں۔ تیسرے ممبر سر عبد الرحمن البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے بشرے سے ہمدردی، شرافت اور شفقت ٹپکتی تھی، لیکن وہ بیچارے بے بس، مجبور، معذور سے نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدردی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے
تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب، فرقہ پرست اور غیر منصف قرار پاتا ہے۔ سر عبد الرحمن نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، اگر تم ICS میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے تلخی سے کہا، سر آپ کا سوال برمحل ہے۔ آج کے تجربے کے بعد مجھے واقعی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس تان پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ روزنامہ ٹریبیون میں اپنا رزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ باہر عجائب گھر کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں و کشمیر کے ڈوگروں کی ٹولیاں حسب معمول اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔ اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی 2 بڑی تخت نما چوکیاں استادہ تھیں۔ اب سر شام ریاست کے سابق دیوان، وزیر، ریٹائرڈ حکام اور رئیس ڈوگرے ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارے کرتے، زور زور سے ڈکارے لیتے، بلا وجہ کھی 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 بلند کہکہے لگاتے، سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی اسکینڈل سناتے، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے گن گاتے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہرناک تبصرے کرتے تھے۔ مجھے ان متعصب بڈھوں کی باتیں سننے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لائبریری سے نکل کر ان کی چنڈال چوکڑی کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا۔ آج جو میں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا تو سنا کہ اس محفل میں میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جنرل ٹھاکر جنک سنگھ فرما رہے تھے کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا، نام تو جموں کشمیر کا ہی چمکے گا۔ اس سال ہندوستان کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امیدوار ICS میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیوان بدری ناتھ اس نظریے سے متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کا بچہ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلیشیا کی طرف سے کسی وقت ریاست میں ڈیپوٹیشن پر آ کر ہماری گردن پر سوار ہوگا تو پھر کیسی رہے گی؟ مہتا رام تن نے تردید کی، واہ جی واہ، یہ حرامی ڈیپوٹیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے ترلوکی جی کو بلائیں گے۔ ترلوکی ناتھ کول پرنس آف ویلز کالج جموں میں میرا ایک پیشرو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائندہ تھا جو ICS میں کامیاب ہوا تھا۔ کشمیری پنڈت ہونے کے ناطے TN کول جواہر لال نہرو کی ناک کا بال بن کے رہا۔ بہت سی کلیدی آسامیوں پر فائز ہوا۔ ایران، لندن، ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوا۔ عجائب گھر میں جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبصرے سے شاد کام ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھوناتھ بازار میں حکیم گورا دتا مل، کنک منڈی میں پرب دیال فروٹ مرچنٹ، امدو شیر فروش، کبابی غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغا نائی کے ساتھ صاحب سلامت کی، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں کامیابی کی خوشخبری سنانے کی جرأت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش خصال لوگ میرے ساتھ بڑی مروت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا داروغہ بہت بڑے افسر تھے۔ اب اگر میں انہیں یہ بتاتا کہ میں ڈپٹی کمشنر اور نہ جانے کیا کیا ہونے والا ہوں تو شاید ان کے ساتھ میرا رشتہ اچانک ٹوٹ جاتا۔ اس خدشے نے میرا منہ بند کر دیا اور یہ خبر میرے سینے میں ناکردہ گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی۔ غنیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی، ورنہ میں اندر ہی اندر ڈاواں ڈول تھا کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سنانی چاہیے۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں سے بھلا کتنی دور جاؤ گے؟ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا سا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کیں، وہ بھی انگریزی میں۔ ایک یہ کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا،
دوسری یہ کہ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ اس وقت مجھے یہ دو باتیں بے حد سطحی، فروئی اور بچکانہ سی نظر آئیں، لیکن جب کبھی ان پر عمل کا وقت آیا ہے تو یہی سادہ ہدایات ہمالیہ کی سنگلاخ چٹانوں سے بھی زیادہ دشوار گزار بن جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے میں ان سیدھی سادی باتوں کو پوری طرح کبھی نبھا نہیں سکا، لیکن جب کبھی ان پر جھوٹا سچا تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، زندگی بڑی آسان اور آسودہ کٹی ہے۔ رات کو سویا تو نیند کے جوار بھاٹے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی خواہشات کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک دبی دبی سی آرزو تھی کہ فلمی کہانیاں اور مکالمے اور گیت لکھوں۔ اس میں فن سے لگاؤ کا عنصر کم اور ایکٹروں ایکٹریسوں کے قرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجیب تھی۔ بچپن سے میں نے جگموہن سنگھ ڈاکو کے بے شمار قصے سن رکھے تھے۔ وہ امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، معصوم اور جوان لڑکیوں کو حوث کے شکاریوں سے بچاتا تھا، خود ہر قسم کی رنگ رلیاں مناتا تھا، 4-5 بہترین ناچنے گانے والی خوبصورت عورتوں کو ہمیشہ اپنے جلو میں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ICS میں داخل ہو کر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا۔ دن بھر اسی قسم کے مبہم شکوک و شبہات کفران نعمت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔ شام کے وقت 2 بڑے آدمی والد صاحب کو مبارکباد دینے آئے۔ ایک شیخ محمد عبداللہ تھے۔ وہ پڑھے ہوئے تو علی گڑھ کے تھے، لیکن ان کا دل جواہر لال نہرو میں جا اٹکا تھا۔ انہوں نے مبارکباد تو کوئی خاص نہ دی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھونکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ دوسرے آدمی چودھری غلام عباس تھے۔ وہ علی گڑھ میں پڑھے تو نہ تھے، لیکن ان کے دل میں ضرور علی گڑھ آباد تھا۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکا جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ ان 2 رہنماؤں کے اس متضاد رد عمل نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں عجائب گھر کی لائبریری جانے کی بجائے پنج پیر چلا گیا۔